الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ یقیناً جو کافر ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی برابر حق رکھا ہے، اور جو شخص مکہ میں حرم مکی میں جان بوجھ کر کے شرارت کرتے ہوئے ازراہ ظلم کجروی اختیار کریں گے، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ مکہ کے کفار نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے، وہاں پر نماز پڑھنے، وہاں پر اعتکاف کرنے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ سے نکلے، اور جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان مسجد حرام کے اندر آ رہے ہیں تو یہ لوگوں نے لڑنے کی ٹھان لی مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو باہر آ کر کے روکا، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے روک دیا اور کہا کہ آپ لوگ مسجد حرام کے اندر نہیں جا سکتے، آپ مکہ کے اندر نہیں جا سکتے، آپ کے لیے وہاں پر پابندی ہے۔ اور یہ پابندی اس وقت تک قائم رہی جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، کافروں کا زور ٹوٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور وہاں پر مسلمان آنے جانے لگے۔ ایسے ہی کافروں کے بارے میں آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو کافر ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس مسجد حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کے اعتبار سے برابر قرار دیا ہے، یعنی جو باہر مکہ سے جائے ان کے لیے بھی وہاں پہ حق ہے، اور جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں ان کو بھی وہاں پر حق ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق جو ہے وہ صرف مسجد حرام میں ہے یا مسجد حرام کے باہر بھی؟ مسجد حرام جو ہے وہ ایک محدود جگہ ہے، اور مکہ اس سے باہر کی جگہ ہے جس کو حرم مکی کہتے ہیں۔ تو کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ جائز ہے کہ مکہ سے باہر کے رہنے والے جو بھی ہوں وہ مکہ کے اندر جائے اور جہاں پر بھی جا کر کے ڈیرا ڈنٹا جمع کر کے وہاں پر رہنا شروع کر دیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا ان کو یہ حق ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو مفسرین نے اور جو محدثین نے باتیں بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ پورے مکے میں باہر کے جتنے بھی لوگ ہوں گے جا کر کے رہ سکتے ہیں، وہاں پر کی زمین کو خرید و بکری نہیں کی جا سکتی، وہاں پر کرایہ نہیں لیا جا سکتا، جو بھی جائے گا باہر سے وہاں پر رہ سکتا ہے، یہ بعض اہل علم کا۔ جبکہ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حکم ہے صرف مسجد حرام کے لیے، مسجد حرام کے اندر باہر کا کوئی بھی آدمی جائے، مکہ والوں کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ اس کو مسجد حرام میں جانے سے روکے۔ کہیں کا بھی آدمی ہو، اگر وہ مسلمان ہے وہ مسجد حرام میں داخل ہوگا، وہاں جا کر کے وہ نماز پڑھے گا، طواف کرے گا، اعتکاف کر سکتا ہے، حج و عمرہ کے ارکان ادا کر سکتا ہے۔ مکہ والوں کو یہ بالکل حق نہیں دیا گیا ہے کہ ان کو روکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخل ہونے اور مسجد حرام کے اندر داخل ہونے اور عبادت کرنے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنائی۔ لہذا مکہ یعنی مسجد حرام کے اندر کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، مکہ والوں کو روکنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مکہ میں داخل ہوتا ہے مسجد حرام کے علاوہ، تو اس سلسلے میں جو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا اس کی وجہ آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر
190 پر 6 میں فرمایا کہ یہ جو رعایت ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی حج کے دوران جو کچھ رعایت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مکہ کے رہنے والے نہ، مسجد حرام کے رہنے والے نہ، مسجد حرام کے رہنے والے نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد حرام کے اندر کوئی بستا نہیں ہے، بسنے کے لیے مسجد حرام کے علاوہ جو مکہ کے جو خطے ہیں وہاں پر بسنے کا ہے، لہٰذا یہاں پر مسجد حرام سے مراد پورا مکہ لیا جائے گا، صرف مسجد حرام نہیں لیا جائے گا۔ اور مسجد حرام میں کسی کی بھی رہائش نہیں ہو سکتی ہے، مسجد حرام جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے ہے، وہاں پر کسی کو رہنے سہنے کی اجازت بالکل نہیں، اسی لیے اس آیت کریمہ کی وجہ سے بعض لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ جو حرم مکی ہے، مثلا منا ہے، مزدلفہ ہے، مشعر حرام ہے، صفا ہے، مروہ ہے، جس کا مسجد حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کے ارد گرد مسافر آتے ہیں ان کو رہنے کے لیے اگر گھر دیا جائے تو اس کا کرایہ لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جاتا ہے۔ اور ان جگہوں کے علاوہ جو زمین ہے ان کی خرید بکری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، ان کے اوپر مالکانہ حق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی وراثت آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیثوں کے اوپر اور تاریخی روایتوں پر غور کرنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مکہ کی جو زمینیں ہیں ان کے اوپر مالکانہ حق بھی ہو سکتا ہے، ان کی خرید بکری بھی ہو سکتی ہے، ان کو کرائے پہ لگایا بھی جا سکتا ہے، اور وراثت میں بھی وہ آگے بڑھے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جب اسلام وہاں نہیں آیا تھا، وہاں پر زمینوں پر مالکانہ حقوق چلتے تھے، ایک دوسرے کے لوگ وارث بنتے تھے، کرائے پہ مکانات دیتے تھے، خرید بکری ہوتی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر خالی پڑا تھا، فوراً ان کے چچا زاد بھائی جو کافر تھے عقیل بن ابی طالب، انہوں نے اس مکان پہ قبضہ جما لیا، اور قبضہ جمانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کو بیچ بھی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ جب فتح مکہ کے لیے آئے، صحیح البخاری کتاب المناسک، اس کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں قیام کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے میرے مکان کو چھوڑا کب جو میں ٹھہروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکانات پہ قبضے ہوتے تھے، ان کی خرید بکری ہوتی تھی، چونکہ عقیل بن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں سے گئے انہوں نے فوراً وہاں پہ قبضہ جما لیا وہاں پر، اور بعد میں اس کو بیچ دیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مکہ کی جو زمینیں ہیں اس کی خرید بکری ہو سکتی ہے، کرایہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک دوسری دلیل صحیح البخاری کتاب فی الخصومات باب الربط والحبس فی الحرم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں نافع بن حارث نے صفوان بن امیہ سے ایک گھر خریدنے کی بات کی، اس شرط پہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اس گھر کی منظوری دے دیں گے تو یہ بیع پورا ہو جائے گا، خرید و فروخت پورا ہو جائے گا، اور اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس گھر کے خریدنے کی منظوری نہیں دیں گے تو اس گھر کو جیل خانہ ہی بنایا جائے گا، لیکن اس پر 400 روپیہ ماہانہ، 400 درہم ماہانہ صفوان بن امیہ کو دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مکہ کی زمینوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، کرایہ بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بیع ہو رہا ہے، یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے، یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مکہ کی زمینوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، ان کے اوپر کرایہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی منا میں، مزدلفہ میں یا مشعر حرام میں جو جگہیں ہیں اگر بغیر کسی کرائے کے لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ مکہ کے اندر جو نیکی ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اور مکہ کے اندر جو بدی ہے اس کا جو گناہ ہے اس کا کچھ الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو آدمی مکہ کے اندر ازراہ ظلم، ازراہ شرکشی، ازراہ بغاوت، وہاں پر جا کر کے کجروی اختیار کرے گا، شرارت کرے گا، وہاں پر جا کر کے الحاد اور بے دینی کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔
کیونکہ جو گناہ دوسری جگہ پر ہوتا ہے وہی گناہ اگر مکہ کے حرم کے حدود میں کیا جائے تو اس گناہ کا جو ہے دوگنا عذاب ملے گا، دوگنا عذاب۔ اگر کوئی گناہ دوسری جگہ کیا جائے اس کا عذاب جو ہے برابر ہے، لیکن وہی گناہ کا کام اگر جان بوجھ کر کے مکے کے اندر انجام دیا جائے تو اس کا عذاب جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مکہ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ممنوع ہے جو دوسری جگہ پر جائز ہے۔ ایک آدمی مکہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم مکی کو امن و امان والا بنایا ہے۔ مکہ کے اندر کوئی آدمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مکہ کے اندر مکہ کے اوپر فوج کی چڑھائی نہ کی جائے، لڑائی جھگڑا اور فساد نہ کیا جائے، قتال و جدال نہ کیا جائے، بغیر ضرورت کے ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ اگر کوئی مجرم مکہ کے حدود میں ہے تو جب تک وہ حرم کے حدود میں ہے اس کو پکڑ دھکڑ نہیں کیا جائے، اس سے تعرض نہ کی جائے۔ مکہ کے اندر جانوروں کو شکار نہیں کیا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر مکہ کے حدود میں حدود حرم کے اندر اگر جانور ہے تو اس کو بھگا کر کے باہر لے جایا جائے اور باہر لے جا کر کے شکار کیا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے مکہ کے اندر جو درخت ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، ان کو کاٹنا، ان کو اکھاڑنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، صرف بعض معاشی اور اقتصادی ضرورت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی۔ اسی طرح سے حرم مکی کے اندر کچھ گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھانا بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اٹھا لیتے ہیں، اٹھانا بھی نہیں ہے۔ مکہ کے حدود حرم کے اندر اگر کوئی چیز گرا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں، الا یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ سامان فلاں آدمی کا ہے، ہم فلاں آدمی کو دے دیں گے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، وگرنہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کام، ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو دوسری جگہ پر جائز ہے۔ مثلا گھاس کاٹنا کہیں پر بھی جائز ہے، جانور کا شکار کہیں پر بھی جائز ہے، کوئی گرا پڑا سامان ہو تو اس کو اٹھانا جائز ہے، اس کے کنڈیشن ہے۔ کم سامان ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، اگر زیادہ سامان ہے تو اس کو رکھنا ہوگا، 1 سال تک اس کا اعلان کرنا ہوگا، اعلان کر کے مالک تک پہنچنا ہوگا۔ اگر مالک نہیں پہنچا تو 1 سال کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کبھی مالک آ جائے گا تو پھر آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ یہ سارے کنڈیشن سے آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مکہ میں اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو جو کام دوسری جگہ پر جائز ہے اور مکہ میں وہ کام منع کیا گیا ہے، اب جو گناہ کا کام مکہ سے باہر ہو رہا ہے وہی گناہ کا کام حدود حرم کے اندر کیا جائے تو اس کا جو عذاب ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو حرم مکی کے اندر سرکشی اختیار کرتے ہوئے ظلم و زیادتی اور الحاد و بدینی کی باتیں کرے گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اس قرآن کریم کے اندر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان علم سے فائدہ اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔